میں سب سے پہلے محترم پروفیسر ڈاکٹر شاہ معین الدین ہاشمی صاحب سے درخواست کروں گا، آپ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی سیرت چیئر کے ڈائریکٹر ہیں، انچارج ہیں، چیئرمین ہیں، وہ تشریف لائیں اور آج کے موضوع کے حوالے سے اور ڈاکٹر صاحب کی کتاب کے حوالے سے ہمیں اپنے افکار سے مستفید فرمائیں۔ جناب ڈاکٹر ہاشمی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم ڈاکٹر رفیقی صاحب، جناب بریگیڈیئر صاحب اور علماء کرام، درویش اقبال، یہ ہماری واقعتاً خوش قسمتی ہے کہ آج ہمیں اللہ نے یہ موقع نصیب فرمایا کہ ہم اقبال کے ایک ماہر جو کہ مغرب العربی میں موجود تھے اور جن کی کتابیں اقبال پر، جنہوں نے اقبال پر کئی سیمینارز کیے وہاں پر، اور اقبال کے فکر و فلسفہ کو امت مسلمہ کا سرمایہ سمجھتے ہوئے عام کیا، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ اقبال جو ہے وہ صرف شاعر پاکستان نہیں ہے، بلکہ شاید انہوں نے اس کتاب کے اندر بھی اظہار کیا اور ایک دفعہ تو ذاتی طور پر مجھ سے بھی اظہار کیا کہ اقبال شاعر پاکستان نہیں ہے بلکہ شاعر امہ ہے، یہ پوری امت مسلمہ کا ایک مشترکہ سرمایہ ہے، جس کو ہم نے پہلے تو اپنی باؤنڈریز میں بند کرنے کی کوشش کی، اور پھر وہاں بھی ہم نے اس کے ساتھ جو سلوک کیا وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ یہ تو کچھ اقبال شناس اور اقبال کے محبین ڈاکٹر رفیقی جیسے لوگ اگر پاکستان میں نہ ہوں تو پتہ نہیں کیا بنے۔ تو ڈاکٹر صاحب کی جو یہ کتاب ہے محمد اقبال فکر الدینی والفلسفی، اس میں انہوں نے اقبال کو عالمی سطح پر دیکھا ہے کہ ان کی دینی فکر کیا کہتی۔ اقبال اس کے قائل تھے کہ پان اسلام کے قائل تھے کہ پوری دنیا میں اگرچہ اب شاید خلافت کا وہ نظام اس طرح قائم نہ ہو سکے جیسے صدر اول میں تھا، لیکن ہم ایسے ایک الائنس بنا سکتے ہیں مسلم امہ کا کہ جو اپنی ظاہری جو تخطیط ہے، جو اپنا ظاہری سٹرکچر کے اعتبار سے تو وہ خلافت کا سٹرکچر نہیں ہوگا، لیکن ان کا مقصد وہی ہوگا جو خلافت اسلامیہ کا مقصد ہے۔ اور اقبال کے نزدیک امت مسلمہ کی جو جدید فکری اور فنی اور جو چیلنجز ہیں، اس کا حل یہ ہے کہ اہل علم کا ایک پارلیمنٹ ہو اور اس میں وہ اپنی اجتہادی فکر کے ساتھ جدید ترین مسائل کو ایڈریس کریں، لیکن یاد رکھیں کہ اقبال کی پارلیمنٹ وہ نہیں ہے جو آج ہماری ہے۔ اقبال کی پارلیمنٹ تو علماء اور اعلیٰ فکر اور فلسفے کے لوگوں کا پارلیمان ہے، ورنہ اقبال ایسی پارلیمنٹ کو وہ فرماتے ہیں کہ از مغز دو صد خر فکر انسانی نمی آید، تو ورنہ وہ اس کو بالکل کوئی خاطر میں نہیں لاتے۔ تو اس کتاب کے اندر جو خاص طور پر اقبال کو ایک بین الاقوامی
امت مسلمہ کے ایک مصلح کے طور پر اور فلسفی کے طور پر پیش کیا گیا ہے، اور شاعر امہ کے طور پر پیش کیا گیا ہے، اور مغرب العربی اور عرب دنیا کو یہ بتایا گیا ہے کہ ایسا ایک آدمی ہے کہ جس کی تھاٹس پر، جس کی فکر کی اتباع کر کے ہم قرآن اور سنت کو جدید انداز میں، تطبیقی انداز میں معاشرے میں پیش کر سکتے ہیں، اور اسی میں امت مسلمہ کی صلاح و فلاح ہوگی۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ بہت شکریہ۔